کرتے ہیں اور حضرت اور اسلام کے خلاف اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو لفظ ہے پولیگیمی، اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پر اس کی تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے a man having multiple wives or a woman having multiple husbands۔ پولیگیمی اصل میں کہتے ہیں کہ ایک مرد جس کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہوں یا ایک عورت جس کے پاس ایک سے زائد شوہر ہوں، اس کو پولیگیمی کہا جاتا ہے بنیادی طور پر۔ لیکن اصطلاحات بھی بدلتی رہتی ہیں، ان کے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں، تو آج زیادہ تر جب پولیگیمی کہا جاتا ہے تو اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے a man having more than one wife، ایک مرد جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں۔ لیکن ڈکشنری کے مطابق، لٹرل میننگ کے مطابق، اور ایک اصطلاح قدیم میں یہ جاری رہی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مرد اور اس کے ایک سے زیادہ پارٹنر ہیں۔ دوسری اصطلاح جو ہے وہ ہے پولیگیمی۔ کیا ہے؟ پولیگیمی۔ یہ اصل میں وہ تصور ہے جو اسلام کا ہے کہ ایک مرد جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، لیکن اس کا برعکس، اس کا اپوزٹ فلپ سائڈ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں پولیگیمی۔ کیا کہتے ہیں؟ پولیگیمی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہیں۔ یہ پریکٹس چائنا میں موجود تھی، ہندوستان میں جو ٹرائبلز ہیں ان کے درمیان موجود ہے، ہندو بھائیوں کے پاس موجود تھی۔ مثال کے طور پر 5 پانڈوز کا ذکر آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی ایک مشترکہ بیگم تھی۔ تو یہ پریکٹس مختلف سویلائزیشنز میں اور تمدن میں رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں پولیگیمی۔ یہ ہے جس میں ایک سے زائد افراد، یعنی 2 سے زائد افراد مل کر اپنی جنسی خواہش پوری کریں، چاہے وہ 3 ہو، 4 ہو یا 5 ہو، اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اور چاہے مردوں کی تعداد زیادہ ہو یا خواتین کی تعداد زیادہ ہو، جس کو عام اصطلاح میں گروپ سیکس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پریکٹسز ہیں آج کے مہذب، سو کالڈ مہذب اینڈ مور سویلائزڈ سوسائٹیز میں موجود ہے۔ میں دوسری چیزوں کا ڈیٹا نہیں دوں گا، صرف آپ کو پولیگیمی کے بارے میں بتاؤں کہ امریکہ میں 10% آبادی امریکہ کی اس کام کو کر چکی ہے اور اسے بہت دلچسپی کے ساتھ وہ انجوائے کرتے ہیں۔ اور 10% کا مطلب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ 10% کا مطلب تھوڑا سا عدد ہوگا۔ جب ملینز میں آپ کی آبادی ہو اور اس کے بعد اس کا 10% نکالتے ہیں تو وہ خود ملینوں میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اعداد اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ وہاں کی 6% آبادی مزید وہ ہے جو آرزو رکھتی ہے کہ ہمیں کبھی موقع ملے تو ہم اس طرح کا کوئی کام کر گزریں۔ تو یہ ان کی بے حیائی کا عالم ہے۔ اور اس سے زیادہ کنسرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس سماج میں ایسے افراد کو جو پولیگیمی کے شکار ہیں، ان کو تقریباً 40% آبادی ان کو سپورٹ کرتی ہے اخلاقی طور پر، کہتی ہے ان کا حق ہے، ہمیں کوئی اس پر آپتی نہیں ہے۔ یہ تفصیل اس لیے ہم نے بتائی کہ پرائم ڈیبیٹ میں بیٹھ کر جس طریقے سے پولیگیمی اور تعدد ازدواج پر بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کے منہ پر یہ تماچا ہے کہ جس سماج میں جانوروں کی طرح جنسی خواہشات پورا کرنے کا رویہ ہے، وہ اسلام کو منہ چڑھاتے ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد میں آپ کو اگلے نقطے کی طرف لے چلوں، وہ یہ ہے اس کا تاریخی پس منظر۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے اور اسے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام نے پولیگیمی کو انٹروڈیوس نہیں کیا، اسلام نے تعدد ازدواج کو انیشیٹ یا اس کو آغاز نہیں کیا، بلکہ قدیم جتنے تمدن، سویلائزیشنز اور مذاہب اور ازمز تھے، ان سب کے ہاں یہ پریکٹس موجود ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس دیکھ لیجیے، رام جی کے والد تھے راجہ دشرتھ، ان کی کتنی بیگماں تھیں؟ 3 تھی۔ شری کرشن جی اس ملک کے سب سے خوش نصیب تھے، 16,000 ماشاءاللہ ان کے حرم میں تھی، رانیاں جو بھی کہہ لیں، سب سے خوش نصیب تھے وہ۔ تو یہ دیکھیے کہ ہندو بھائیوں کے پاس ہے یہ، ان کے کتابوں میں ہمارے یہاں باضابطہ لکھا ہے، ہندو بھائیوں کے پاس دھارمک پستکوں میں، کہ راجہ مہاراجاؤں
کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں، وہ جتنی چاہے کریں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ان کا کاسٹزم. تو اب کاسٹ کے مطابق حصے داری تقسیم کر لی کہ تم اعلیٰ ذات کے ہو تو تمہیں اتنی کی گنجائش ہوگی، تم کمتر ہو تو تمہیں اتنی سی گنجائش ہوگی. لیکن یہ پریکٹس موجود ہے اور ہزاروں سال سے یہودیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، رومن سویلائزیشن میں تھا. تو جتنے قدیم مذاہب ہیں اور تمدن اور تہذیبیں ہیں ان سب میں یہ پریکٹس موجود تھی. اگر پیغمبروں کی بات کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان سب کی ایک سے زائد بیویوں کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم کی 3 بیگمات کا ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ کی بیگمات، حضرت عیسیٰ کی بیگمات، حضرت ہود کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی. جتنے حضرت اسماعیل شاید سب سے کم جن کی بیویاں تھیں ان میں سے حضرت اسماعیل ہیں. مفسرین نے 2 بیویاں ان کے ذکر کی. تو گویا کہ یہ ایک ایسی کامن پریکٹس ہے جو دنیا کے تمام پیغمبروں کے درمیان کامن رہی، مذہبی شخصیات کے درمیان کامن رہی، مذہبی تعلیمات میں کامن رہی اور دنیا کی تمام تر تہذیبوں میں کامن رہی. تو اسلام نے کیا کیا تھا؟ اسلام جب آیا اس نے اس کو کسٹمائز کر دیا. یہ جو انلیمیٹڈ ورژن آف پولیگیمی تھا، اپنی خواہشات کے مطابق جتنی چاہے شادیاں کر لیں، اس پر اسلام نے بل باندھا اور اس کے قانون اور ضابطے طے کیے. کہا میکسیمم اگر کر سکتے ہو بیعت پر تو 4 سے زیادہ کی گنجائش نہیں. یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے یہ امینڈمنٹ لایا اس لاتعداد پولیگیمی کے تصور میں اور لا کر اس نے اس کو لمیٹڈ کر دیا، محدود کر دیا. اب اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اسلام نے اگر گنجائش رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے؟ یہ سوال ہے، آپ سے سوال کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے مرد اور عورت کی پیدائش کی شرح یکساں رہتی ہے. کسی کو اللہ نے 2-3 بیٹیاں دے دی، 1 بیٹا دیا تو اس کے برعکس کسی گھر میں ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس 3 بیٹے ہو گئے 1 بیٹیاں ہوں گی. تو برتھ جو پرسنٹیج ہے میل اور فیمیل کا اس میں کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہوتا ہے. لیکن دھیرے دھیرے بعض حالات اور اسباب ایسے پیش آتے ہیں جس کی وجہ کر سماج میں امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے، عورتوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے اور مردوں کا کم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، یہ اصل میں میرا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے، یہاں چونکہ وہ نہیں ہے اس لیے میں اس سے دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں. تو جیسے انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا نے لکھا ہے کہ ان جنرل the risk of death at any given age is less for females than for males. کہ موت کے امکانات بمقابلہ عورتوں کے مردوں کو ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں. آپ نے کوئی ڈاکٹر ہے؟ اب مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب یہ جانتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک زیادہ مردوں کو ہوتے ہیں عورتوں کو نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں. اب اسباب جو بھی بنے ہوں ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایکسیڈنٹ جو پیش آتے ہیں ڈیٹا موجود ہے اس میں مرد زیادہ شکار ہوتے ہیں. جنگیں ہو رہی ہیں پچھلے، میں ابھی ایک ڈیٹا پڑھ رہا تھا، 23 سال میں امریکہ کے 3 صدور نے ماشاءاللہ 11 ملین مسلمانوں کو مارا ہے. کتنے؟ 11 ملین مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، مرڈر کیا. تو جنگوں میں مرد زیادہ کام آتے ہیں فوجی کی حیثیت سے، مختلف حیثیتوں سے. تو یہ وہ اسباب بنتے ہیں جن کی وجہ سے سماج میں ایک امبیلنس کریٹ ہوتا ہے. دوسری ایک اور بات جو ایک نئی آفت ہے، یہ جو LGBT کا قصہ آپ سنتے ہیں. اب کتنے مرد ہیں جو اپنے آپ کو مرد نہیں رکھنا چاہتے، ٹرانسجینڈر کر کے وہ جینڈر ٹرانس کر لیتے ہیں، عورت بننے کی خواہش ہوتی ہے. تو اور یہ طبقہ یورپ میں آئے دن بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے سماج میں مردوں کی کمی ہو جاتی ہے. اب دیکھیے ڈیٹا بتاتا ہے، ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے نیپال. نیپال میں خواتین کا جو پرسنٹیج ہے آبادی میں وہ 54.4% ہے. 54.4% یعنی آلموسٹ 5% خواتین سماج میں زیادہ ہیں. تو 5% کا مطلب چند سو افراد نہیں ہوتے. جب پوری ملک کی آبادی لیں گے تو اس میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد بنتی ہے. تو خواتین زیادہ ہیں مرد کم ہیں. اسی طریقے سے یوکرین کی جنگ آپ دیکھ رہے ہیں 53.7% وہاں خواتین کی آبادی اور مسلمان مرد اس کے مقابلے میں کریں. رشیا میں 53.7% خواتین کی آبادی.
مختلف ڈیٹا ہے ملکوں کا، تو یہ بتاتا ہے کہ سماج میں جو امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے مختلف حالات کی وجہ سے، اسی بیلنس کو صحیح کرنے کے لیے اور سماج میں جو اضافی خواتین کا تناسب ہے ان خواتین کو ایکول رائٹ، ان کی ڈگنیٹی، ان کے حقوق کے ساتھ زندگی گزارنے کا ان کو حق دینے کے لیے قانون شریعت میں قابل اعتبار کی جاتا ہے۔ دوسری بات، شریعت میں اگر بھی جو ہے ناجائز تعلقات انلیگل ریلیشن شپ وہ سخت حرام ہے، اور حدود شریعت میں سب سے زیادہ جو سخت حد ہے کرمنل لا جو شریعت کا ہے وہ ایسی افراد کے لیے۔ تو اس میں جو ہے ہمارے قانون شریعت نے ایسے ناجائز راستوں پر بند لگانے کے لیے اس کا شرعی حل پیش کرتے ہوئے یہ کیا۔ اسی طرح اور بھی اسباب ہیں، حکمتیں ہیں، تو گویا کہ شریعت میں ہمیں ایک لطیفہ، ایک واقعہ بتا دوں۔ فرانس کی یہ اسٹوری ہے کہ ایک عرب فیملی ایک گھر میں ایک فلیٹ میں رہتی تھی اور ان کے ساتھ اکثر 2 خواتین گھوما کرتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن اچانک پولیس آئی، پورے بلڈنگ پر گھیراؤ کر لیا اور اس عرب فیملی کے گھر پر جا کے دستک دی، اور اس کے بعد جو انسپیکٹر تھے انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ کی 2 وائفز ہیں اینڈ دس از کرائم، یہ جرم ہے۔ تو ان صاحب نے، عرب تھے، ہیلا کے طور پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک میری بیوی ہے اور دوسری میری مسٹریس ہے، گرل فرینڈ ہے، یعنی انلیگل میرا اس سے ریلیشن ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے، اٹس اوکے، وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ آج کا سماج، یہ معاشرہ کتنا دریدہ ذہن ہے، کتنا حیا باختہ ہے کہ اگر ایک مرد 2 عورتوں کو ایکول رائٹس، ڈگنیٹی، ریسپیکٹ اور اس سے ہونے والے بچوں کو برابر وراثت کا اور ہر طرح کا حق دے کر جینا رکھنا چاہتا ہے تو یہ دنیا اس کی روادار نہیں ہے۔ ہاں، آپ ایک کو حق دیجئے اور دوسرے سے ناجائز تعلق رکھیے، مسٹریس بنائیے، اس کا استحصال کیجئے، اس پر کوئی آپتی نہیں۔ اور دوسری طرف یہ فیمنزم کی بات کرتے ہیں، لبرٹی کی بات کرتے ہیں، ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، یہ دوغلے ہیں اور دھوکے باز ہیں۔ تو یہ بنیادی بات تھی جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ایک نقطہ بہت اہم ہے، ہندوستان میں ہمیں بہت دور چرایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں میں پولیگیمی ہے۔ یہاں کا ڈیٹا جو BBC نے نشر کیا ہے وہ یہ ہے، جو ٹرائبل کمیونٹیز ہیں ان میں سب سے زیادہ پولیگیمی کا رواج ہے، وہ ہے 15.25%۔ اس کے بعد جناب بدھسٹ آتے ہیں جن کے یہاں 7.97% ہے، اور اس کے بعد جینیز آتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی جو ہندو لوگ ہیں 5.8%۔ سب سے کم اس ملک میں پولیگیمی جن کے پاس ہے وہ بیچارے غریب مسلمان ہیں، 5.7%۔ آخر کس بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان بچے پیدا کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں؟ تو یہ غلط فہمی ہے، دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ ان اعداد و شمار کے ساتھ آپ اپنے ساتھ بات کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بین لگایا، اس کو منع کیا، اس کے نتائج کیا نکلے، کانسیکوینسز کیا ہوئے۔ میں یہاں پر صرف ایک چھوٹا سا ایک عدد پیش کروں گا، ایک ڈیٹا آپ کے سامنے، کہ ناجائز بچوں کی شرح امریکہ میں جو پلیٹ فارم لوگ ہیں ان میں 69%۔ سوچئے کہ 70% آبادی کے بچے ناجائز پیدا ہوتے ہیں، اور جو بچے ناجائز ہوتے ہیں، جو نکاح کے بغیر ہوتے ہیں، وہ سنگل پیرنٹنگ کے ایشوز کے شکار ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے شکار ہوتے ہیں، بہت سی زندگی کی راحتوں سے وہ محروم